پر دعا گو ہے کہ ہمارے شعب سویٹس والے جو ہیں انہوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اختر علی مغلہ صاحب کو صحت یابی عطا فرمائے. شیخ منیر حیدر شیخ عباس کے لیے سب کو صحت فرمائے. اور علی اجوت عمر 4 سال ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. اور محمد والے صدقہ میں جملہ مومن جنہوں نے دعا کے لئے کہا مولا سب کی جو ہے اللہ جو ہے قبول منظور فرمائے. سید انیس فاطمہ اور سید مطہر عباس یا مظہر عباس ان کو سلامتی ہو. اور جو ان کے لیے دعا ہے محمد والے محمد کے صدقہ میں شان رضا والے بلائن کو اپنے میں رکھے. جملہ مومنین کی دعائیں اور سب اور بابا سے خاص طور پر ہمارے برادر محترم بار ستبان کے والد مولا فرمانے کی حالت سے دلوی آپ سب لوگوں کو مولا اپنے زمان میں رکھے. ہم سب کی صلوات پڑھ لیں. باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ ہدانا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا اللہ. قد جاءت رسل ربنا بالحق العبد المؤید والرسول المصدق النبی المهذب والصفی المقرب والحبیب والامین المنتخب المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله في ذلك آيات للصبار الشكور. صلوات مومنین کرام دو سوال بھائی لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ موضوع متعلق نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تخلیقیات و انواع کے بارے میں بتائیں. تو یہ سوال پہلے یہاں پہ جا چکے ہیں. تو جو ہے وہ ایک بندے کی جو طلب ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کے ایسے سوال پوچھ تو بتا دیں سارے بارے میں سارے علم ہے تو اس لیے وہ مجلس کا وقت ضائع ہوتا ہے. دوسرا یہ قرآن سے دلیل دیجیے کہ اہل بیت جو ہے وہ ایمان کا سوال اٹھنے کو آیت بھی بتائی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا اس کو اللہ اکبر دوسرے سورۃ البقرہ کی 170. اچھا جو ہے اس کے بعد ایک سوال تو ذوالجلال ہے وہ انشاءاللہ سوال عرض کرنے جواب مسائل ذوالجلال. اور جو اہل بیت ایمان کا حصہ ہے اگر ایمان حصہ نہ ہوتے ہم نے تو کی ہوئی ہے یہ آپ کے ہاں پڑھا صلی اللہ کے اوپر سرکار کی اگر ایمان ہوتے تو سچا رسول یہ حدیث نہ کہتا
ماشاءاللہ اپنا نام نہیں، یہ حدیث نہیں کہ بولے گا محمد کی محبت کر جائے تو وہ شہید، حدیث کوئی نہیں ہے جو یہ حدیث لے کے آئے گا محبت آخی اور روئے نام رسول نے کہا وہ اہل بیت کی محبت میں ہم ماتا حب محمد کا من ماتا نہ حب محمد والے محمد محمد اہل بیت ہی ہیں۔ زندگی دے قرآن پاک کی آیت اور اللہ کی سبیل محمد ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے تو کافی سمجھے گا۔ اگر آپ کو تو میرے پاس بعد میں بیٹھ جائیے گا، ساری رات آپ کو 600 آیتوں اہل بیت ایمان کا اللہ جو ہاتھ چاہیے محمد نظام کائنات کے واجبات میں سے ہے۔ نبیوں کو مانا ہے بھائی، نبی تو ان کو ماننے میں ہے۔ مولا کو زندگی دے جو ہاتھ چاہیے۔ دیکھیں ہماری بحث چل رہی ہے اللہ کا دین اور دین اللہ اور ایام، کہا گیا کہ صرف اللہ کو مطالبہ نہیں بلکہ اللہ دنوں کو بھی کرنا مطالبہ قرآنی ہے۔ آپ کی توجہات چاہیے۔ اللہ نیاز ہے، قیوم تغیر سے بلند ہے۔ نظام کائنات میں دنوں کے اوپر کیا 7 دن کہاں سے سارے معاشرے 7 دن رکھے، یہ کہ 8 دن ہو آسٹریلیا والوں کے اوورز کی طرح تو جو یہ نہیں کہ وہاں پہ فرق، اس کا مطلب کہ جو آدمی انکار کرتا ہے معاشرتی حقائق میں وہ بھی مجبور ہے، یہ نظام ایک ہی مقصد سے جاری ہوا تو جو چاہیے 7 معاشرے چل رہے ہیں وہ حد ذاتی نہیں، وہ اللہ کی حکومت ملک کے اقتدار کے تحت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ کیوں اللہ اکبر کیوں وقت کے ساتھ قریب یا دور نہیں ہوتا، وجہ چاہیے۔ اگر گفتگو پہلی رہے لوگوں نے دنوں میں برکت یہ 15 ہے، بڑی برکت ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام بھی نہیں ہے، جاگروں کو کلام کر دیا یعنی 15 لوگ بڑی برکت ہے۔ دعائیں مانگو اللہ کچھ کر رہا ہے آ رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا پڑی ہے کہ اللہ لمحوں میں نعمتیں اللہ اکبر، الجود والجبروت کا رب ہے، سخاوی لوگوں اللہ کی دعوت، اللہ کی عطا بے اللہ کے نہیں ہے، اللہ دے رہا سب کو بلا جو ہے وہ
محبت میں ایک ایسا جو ہے اللہ اکبر پیغام آتا ہوں سننے والے قابل فکر ہو انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر مجلس کو کریں اکبر کی توجہ پر شکر اللہ اکبر کہ یہ اگر اسماعیل علیہ السلام ارادہ نہ کر عید الاضحیٰ ہوتی یعنی حج کے دن میں کوئی نہیں ہوتا برکت اس بندے کی ادا میں اچھا اسی طریقہ پر یہ قانون اللہ ہے اس میں اللہ کا بندہ جو ہے عصمت کر کے جاتا ہے جس کو خدا یادگار لیتا ہے اور بندے کی اس عبادت اس صدقے ادا کرنا چاہتا خدا جو ہم نے پہلی گفتگو میں دیکھا یہ ایام کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے نعمت کو نزل کیونکہ نعمت کا مرکز وہ بندہ ہوتا ہے اب قرآن نے فرمایا ذہنوں کو کلام کرتے ہیں سورۃ الجمعہ 9 اذا یا ایھا الذین آمنوا ایسا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب پکارا جائے کے لیے جمعہ کے دن فاسعوا الی ذکر تو ذکر کے سعی کا جو یہ لوگ کی بات ہو رہی ہے تو عام فکر سے بلند ہو گئی ہے مجلس کی کو لوگر کا جمعہ ہے اگر جمعہ نماز باعث برکت ہوتی کے لیے سچے رسول پر واجب تھا کہ سچا رسول کہتا مدینہ میں ہوں تم مکہ میں پڑھو رسول مکہ میں جمعہ کیوں نہیں پڑھایا رسول دور میں ہوتا مکہ میں پڑھاتے جو آج رسول نے تو حج کیا اس دن بھی جمعہ نہیں پڑھا کعبے میں رسول آپ کعبہ میں آئے آپ کیا ہے دنیا کو حج ہے آپ نے جمعہ کے دن حج کیا اگر دن کا حج ہے رسول کو جمعہ تو پڑھنا چاہیے رسول کعبے میں تو دین ہے جو رسول دے کے جائے صورت ہے تو رسول جمعہ کی اہمیت تو الٹا کیا کیا مسجد بنا مدینہ سے ہٹ کر پڑھنے کے سورۃ التوبہ کی 107 الذی اخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا یہ وہ ہے جنہوں نے ایک مسجد بنا پڑھتے ہیں یہ مسجد کو نقصان دینے والی یہ کافروں کی مسجد ہے یہ مسجد
تھے کہ تم جو اب بھی آئے رسول کے پاس اور سرکار بستی میں ہے جمعہ کے لیے نہیں سکتے تو جمعہ پڑھے رسول نے کہا وہاں نماز پڑھو جو چاہیے نماز رسول نے جمعہ تو نہیں پڑھایا کی برکت نماز میں رکھی رسول نے تو نماز جمعہ وہاں ہے جہاں میں ہوں تفسیر رسول کرتے ہیں کیونکہ رسول نے قرآن کی آیت کی عملی سینہ ہے لوگوں مانو جو صاحبان ایمان ہو اور تمہیں صلاۃ کے لیے پکارا ذکر اللہ تو پھر اللہ ذکر کے اللہ مول پاس نہیں اللہ کا ذکر کسی اور کے پاس نہیں اللہ کا ذکر سورۃ الطلاق کی 10ویں 11ویں آیت میں رسول اور مسلمانوں بنا تمہارے سامنے نازل کر دیا ہے سرکار محمد جو ہے محمد جو بات دنیا کو سمجھایا اور کہا علی مجھ سے میں علی سو الحسین منی والحسین مجھ سے الفاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے آپ کی تو جا کرتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ ذکر کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے یہ ذکر خدا پتا چلا محمد ذکر خدا محمد ذکر ہے اور ذکر کیا کہتا ہے علی مجھ سے ہے یعنی علی مجھ سے ہے ذکر کہتا ہے حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے ذکر کہتا ہے میرا ٹکڑا ہے پتا چلا زہرا بھی ذکر ہے سمجھ میں آئی بات یہ کوئی شاعری نہیں ہاتھ ساتھی باتیں نہیں پتا چلا کہ ذکر کیا ہے محمد جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہم نے کئی مرتبہ کئی مجالس ہر شیعہ جانتا ہے ہر اہل بیت گئے ایک کی بات جو ہے وہ حق کرنے والا کسی نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا اللہ درود پڑھتا ہے اللہ اکبر چلا مجھے جب محسوس ہو رہا ہے پورا سی برکت یہ شاید زندگی میں یہ مجلس یاد رہ جائے تو نعرہ زندگی محمد والے محمد اللہ کا درود محمد اللہ کی آیت تطہیر محمد والے محمد تو دنیا نے کیا کیا لمحوں میں برکت تلاش کی لمحات میں برکت نہیں برکت والی کی ہستی جس گھر کو مس کرے وہ گھر برکت کا باعث کرے وہ شجرہ برکت کا باعث اور جس لمحے کو مس کرے وہ لمحہ برکت کا باعث نماز سے جو دن کی صلاۃ نازل کیا ہے اللہ اکبر آج کمال کا صلاۃ بھیجی بہت بڑی نعمت ہے صلاۃ
نماز نعمت لیکن محمد مرکزیت جس محمد کا ہے اس کی صلاۃ کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے. ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمت ہستیوں کے سب سے بڑی نعمت خدا محمد اور آل محمد ہے. جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن صلاۃ تو اللہ کے ذکر کے لیے صحیح کرو. پوری تاریخ ایک صحیح کا ذکر کر کے آپ کو اللہ اکبر محمد علی محمد کی دن کے اعتبار سے حیثیت عرض کرنی چاہتا ہوں کہ یہ پتہ ہے نا فس آؤ صحیح کرنا کوشش کرنا. اچھا جمعہ کے دن آپ صحیح کر رہے ہیں تو کیا دین تعلیم میں ہے آپ کی نگاہوں میں ہے کہ کسی جگہ پہ وہ عبادت میں صحیح کوئی کرتا ہے بندہ؟ اللہ جو حج کو پتا ہے حج کا رکن سے اللہ نہیں بدلتا. جو حاجی ہے وہ جا کے سعی کرتا ہے صفا اور مروہ درمیان. جو چاہیے ہم نے کا ذکر اللہ کا ذکر علی ہے اللہ کا ذکر 14 ہے. آجرہ نے صحیح کی اللہ اتنی پسند کہ مثال بنا کر کائنات کی انسانیت کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو تم جمعہ کے بھی اسی ذکر کے لیے صحیح کرنا جس ذکر کے لیے آجرہ نے صحیح کر کے حج کا رکن بنا لیا ہے. حاجرہ نے صحیح کی ہے. کیا کیا حاجرہ تو صفا مروہ کے درمیان نہیں آیا تھا وہی کے ساتھ نہیں بات ایک ذاتی فیصلہ کیونکہ وہ اسماعیل کی ماں ہے. اسماعیل کیسے دعاؤں کے ساتھ کیونکہ ابراہیم چاہتا تھا کہ اس کو محمد مل جائے نہیں تھا تو کہا جب بیٹا نہیں تو محمد مجھے کیسے ملے گا. بیوی کو بتایا کہ تو کتنی بلندی پہ کی گئی ہے اللہ محمد کی دادی بنانا اس لیے بیٹا ماں کو جو بیٹا ملا وہ حادثاتی نہیں تھا وہ وزیر اعظم کی دعا تھی. اس لیے جب ابراہیم کو ملا ماں کا وہ دیکھنا تھا مودت کا جذبہ کہ مگر محمد آل محمد سے یہ پیار کرتی ہے. اس لیے اپنے بیٹے کی ماں کا ایک دکھایا کہ دنیا کو پتا چلے اسماعیل کی ماں وہ ہوگی جو کے لیے کر سکے گی. پکارا ہے صلاۃ کے لیے ذکر اللہ ہے محمد علیہ محمد صحیح ہے چلا معراج پر سے کسی نماز کا نام بولا تو جس محمد پر خدا کی صلاۃ ہو رہی ہے اس سے بڑی کیا ہو
عبادت ہے نا. جب وہ اللہ کی عبادت ہے تو وہی تو نہیں آئی, وہ بندے کی ادا ہو گئی نا, مرد کی نہیں عورت کی ادا. حج کے رکن بندوں کی ادا ہے. اسی طریقہ جو ہم نے نمازیں رکھی ہے, یہ نمازیں کوئی علیحدہ سے محمد کو نہیں پڑھائی. محمد پر خود صلاۃ کی, درود کیا, محمد سرکار نے اس جواب میں ادا کی, وہ صلاۃ عبدیت ہو گئی. تو برکت صلاۃ میں کب ہے؟ جب صلاۃ کی معرفت. اب قرآن نے کہا فویل للمصلین, کار ہے ان نمازیوں پر الذین هم صلاتهم ساہون, لفظ پڑھ رہے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں صلاۃ ہے, صلاۃ سے غافل ہے.
برکت لے پھٹکار آ رہی ہے اور برکت لے جا رہے ہیں رحمت آ رہی ہے. کیسے رحمت برابری ہے, کیسے ملتی ہے, توجہ چاہیے. جب تک جمعہ میں رحمت نہیں چاہیے, جو چاہیے جب تک کرتے ہیں اللہ. دو طرح کے نمازی قرآن میں, ایک ریاکار, انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, وہ کپڑے سفید پہن کعبے میں کھڑے ہو جائے, انہیں ہے کیا وہاں پہ آتے ہیں پھٹکار. اور دوسرے اللہ کعبے میں ہوتے ہیں, رحمت آتی ہے, توجہ چاہیے. ایسے بتا نماز کیسی ہو جس پر رحمت آئے, تاکہ جمعے کی برکت ہو, جاگتے دنوں کو کلام کر. نماز نیت کے ساتھ, انما الاعمال بالنیات, نیت سے نماز. قرآن نے نماز میں نیت ہی رکھنا بس. جسمانی کنٹرول تو نماز نے دیا ہے, نماز پڑھتا اور سوچتا نہیں ہے. کوئی آدمی کوئی نیت کر کھڑا اور کہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن سوچ نہیں رہا. ذہن کا مسئلہ والے کل ویدن دوسرے سورۃ البقرہ کی 147 ہے. ہر کے لیے ایک قبلہ ارتکاز ہوتا ہے. ہر کوئی اللہ نے قبلہ بنا کے, اللہ کی کمزوری نہیں, کمزوری کہ ہماری سوچ منتشر ہو جاتی ہے. ہمیں یقین کے لیے خدا نے کہا تم مٹی کا قبلہ لو, ہمیں مٹی کا قبلہ, کیونکہ آج جو نور قبلہ ہے وہ میرا قبلہ ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اگر میں تم جیسے آنکھوں کو سیدھا اس کی طرف کر دوں تو میرے قبلہ کی ہی نہ ہوتی ہے. اس لیے اپنے قبلہ کا مس دے کر ایک مٹی کا قبلہ بناؤں گا تاکہ مٹی کے بندے اس کی سیدھا کر کے میرے قبلہ کے لیے مارگاہ تک سیدھا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور سوچ اپنا پتا چلا نماز میں جو سوچ رہا ہے کیسے کہ میں نماز میں حاصل نہیں تھا. جاگتے سے کو کلام نماز ہر کسی میں واجب ہے کہ وہ نماز میں سوچ کو
سے اجر مانگا، علی کا اجر، زہرا کا اجر، حسین کا اجر، اور میں نے جو تم سے مودت مانگی ہے، لا اسأل علیہ الا المودۃ فی القربى، میں نے جو تم سے کیا ہے، اللہ اکبر، یہ ما سألتکم اجر هو لکم، میں نے تم سے مانگا یہ تمہارے لیے ہے، الہ الا اللہ، میرا اجر صرف اللہ دے گا۔ کیا قرآن نے سمجھ
محمد آتے حسن گودی میں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کو قعود میں لیے بیٹھے ہیں. رسول نے کہا خبردار یہ بچہ نہیں یہ گودی میں بیٹھ کے لوگ محفوظ بن رہا ہے. جو صلاۃ اب کرتے ہیں وہ 5 تن میں بٹی ہوئی ہے. گھبرانے کو سے کلام ہی نہیں ہے. قیام پر محمد کا اقتدار ہے. اللہ نہیں بولتا کسی قیام والے کو بلا لے. پر علی کا اقتدار ہے. آیت آتی ہے رکوع کے امام پر. راکعین کا امام علی ہے. جو رکوع وہاں پہ علی ملتا ہے. اور قعود میں حسن کا اقتدار ہے. کیونکہ ہم رسول قعود میں بیٹھا رہے حسن اٹھنے نہیں دیتا. یہ حسن عام بچہ نہیں. قعود محمد صلاۃ الہیہ ہے. صلاۃ الہیہ پر حسن کا اقتدار ہے اور سجدہ پر حسین کا اقتدار. گھبرانے کو سے کلام ہی نہیں. یہ ہے 4 ہستیاں جو جلال ہے ایک پردے میں ہے. اب اس کے لیے حیثیت کیا ہے؟ رسول نے کہا فاطمہ ام ابیہا. فاطمہ باپ کا مرکز ہے. فاطمہ باپ کا مرکز ہے. فاطمہ تو قلبی. فاطمہ میرا دل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صلاۃ خدا مرکز جس کا مرکز سے ہی ہو اسی کی صلاۃ ہوتی ہے. اب پتہ چلا سیدہ پردے میں کیوں ہے. رسول نے سمجھایا کہ میں قیام پہ اقتدار رکھتا ہوں. علی رکوع پہ اقتدار رکھتا ہے. حسن قعود پہ اقتدار رکھتا ہے. سجدے پہ اقتدار رکھتا ہے. لیکن تمہیں پتہ نہیں سجدے پہ بچہ آیا تھا تو کس کی نیت تھا. پتہ چلا نمازہ بھیجتی حسین نہ آتا. دنیا کو سمجھایا کہ کوئی بھی نماز ہو اس کی نیت فاطمہ. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اگر رسول نے تو نیت کی تھی نماز پڑھنے کی. رسول نے کہا تھا حسین کو شامل کروں گا. لیکن حسین اللہ کی مرضی سے آیا. ماں نے بھیجا تھا. جب زہرا نے بھیج دیا. زہرا کیا اس نظام صلاۃ کی نیت تمہیں سمجھ نہیں آتا. جو زہرا کہے وہی فرشتوں کو کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ کا دار و مدار نیت پر ہے. حضور کو نہیں دیکھنا. دیکھنا یہ اس کی نیت ٹھیک ہوئی کرے. جو چاہیے مرکزیت داروں کے پاس ہے. جاتے دلوں کو کلام کرتے ہیں. تو نماز اصل میں فکر محمد جو جمعہ کی نماز پڑھے ان کا پتہ ہی نہ ہو. ان کا نہ سوچ رہا نہ عظمت کا پتہ نہ ذکر کا پتہ نہ اللہ کی رحمت کا پتہ. جو آتا ہے پھٹکا کہ رحمت آئے گی. تو جو رحمت ہے وہ گھڑیوں میں نہیں. رحمت حرکتوں میں نہیں. رحمت ان ہستیوں میں ہے جن سے حرکتیں جڑی ہوئی ہیں. رحمت ان ہستیوں میں ہے جن سے جڑے ہوئے ہیں. بت پرست کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز رحمت کو چھوڑ کر چیزوں کو پکڑتا ہے. جو چاہیے
رکھتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ کے دلوں سے محمد والے محمد کی سمجھ آتی ہے. ہر وہ لمحہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں انہی کے انوار معجزہ کرتے ہیں, انہی کے انوار جلوہ گر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دنیا نے اپنی فکر کی پستی میں ان کا انکار کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نجاستوں کی نگاہ سے ان کو دیکھا ہے. اس وجہ سے نماز قتل ہو گئی اور لوگ نمازیں پڑھتے رہے. حسین سے بڑی نماز کون ہو ملپانیہ نے مجلس کو اپنے مان میں رکھے. انور الخلیفہ, دولت الخلیفہ, ان کے مرحومین کو ثواب پہنچائے. برادر آصف بھٹ کے والد عباس بابا کو مولا اپنی ایمان میں برکت پہنچائے. تو خبر سنی, میں بات کر دیا کرتا ہوں, بھائی بھی سن رہے, آپ بھی سن رہے ہیں, لیکن مجھے اپنی فکر کہنے کا حق ہے. مجھے بتایا, برادر نے بتایا کہ جب جاتے تھے قاسم خلیفہ ان کے گھر میں تو جو بابا سے تو ان کو دیکھ کے کرنا شروع ہو جاتے تھے, ہائے حسین, ماتم آ گیا حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ایسے کرتے تھے. دنیا کو سمجھ آئے نہ آئے, مجھے سمجھ آئی. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ عمر علی, شیخ دولت علی کے ساتھ بیٹھنے والی اس ہستی نے پہچان لیا تھا کہ ماتم ذریعہ نجات ہے, لیکن معاشرتی مجبوریوں میں کرتا کیسے؟ دل کہتا ہوگا میں ماتم کروں, لیکن زمانے کی ناسمجھی میں کہتا ہوگا کہیں ماحول خراب نہ ہو جائے. اس لیے وہ تدبیر کے ساتھ ماتم کرتے تھے تاکہ جب میں رسول کے پاس تو کہوں یا رسول اللہ, میں نے حسین کے غم جتنا سمجھ میں آیا اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دی ہوئی, تو جو ہاتھ آئی میری فکر ہے. تو اسی وجہ سے وہ بیٹے ایسے ہیں, امید بٹ, آصف بٹ, مولا, انہیں محمد والے محمد کی قربت میں لے کر آئے. ماتم سنت زینب ہے, اگر ماتمی جہنم میں جائے گا تو سے پہلے علی کی بیٹی زینب جہنم میں جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ دین بنا رہا, ہمارے پاس تو دلیل, اگر جہنم میں جائیں گے تو پھر امام سجاد بن نوز باللہ جاتے, انہوں نے تو نہیں روکا ماتم سے. سارا ماتم کا سلسلہ یہ رسول کے بعد جنہوں نے کیا ہے, اللہ اکبر, وہ عام ہستیاں نہیں ہیں. اس لیے ماتم سنت معصومین ہے, ماتم حمایت حسین ہے. ہم نے اپنا جسم اللہ کو دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ جسم کی قربانی سے بے نیاز ہے, یہ جسم امانت حسین ہے. اس لیے حسین کے غم میں اپنے جسم کو متحرک رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. زبیر کو مولا سے سلامتی دے, امیر حسین کی زوجہ کو سے سلامتی عطا فرمائے, خواب رضا کو نرینہ دے, دیگر مومنین کو اولاد نرینہ دے, ان کی والدہ کو سے سلامتی دے, میرے بھائی کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ اکبر. برادر جو ہے محمد قصہ عمران کو مولا ان کے بھائیوں کو, منور خلیفہ کا پوتے, ان بیٹوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جنہوں نے اولادوں کے لیے کہا مولا سب کو اولاد عطا فرمائے. جو شیعہ سنی برادران تشریف فرما ہے, خاص طور پر میرے برادر عارف حسین صاحب کو, عبدالقادر بھولا, دیگر محمدیہ کمیٹی کے راکین جو تشریف فرما ہے, میرے محترم برادر مولانا سبی حیدر شرائع صاحب, آصف موتی صاحب, ظفر صاحب, اور جو ہے عبادت شیخ صاحب کو, جملہ مومنین, محسن شیخ سجاد صاحب کو, ان کے ساتھ جو دیگر احباب آئے, جمیل صاحب, شکیل صاحب, حسن صاحب, محمد والی شاہ صاحب کو, محمد والی محمد کے صدقہ میں مولا جملہ مومنین کو, محمد تقی صاحب کو, ہمایوں صاحب کو, مولا سب کی حاجت کے بیٹوں کو افضل مان میں رکھے. جو برادران جن کے نام ذہن میں نہیں بھی آ رہے, مولا شکیل صاحب کو, جو اللہ اکبر قرآن ویلفیئر ٹرسٹ والے, جو اذان ویلفیئر ٹرسٹ, مولا ان کو, محمد والے محمد کے ساتھ فراست بھائی کو, ان کے اہل خانہ کو, ذاکرین اہل بیت, سیٹھی برادران کو, مولا جملہ آپ سب کو, مولا میرے جو جڑا والا سے تشریف لائے, عباس شاہ صاحب جو اللہ اکبر مدینہ گجرات ہیں, ہالینڈ میں رہتے ہیں, مولا ان کو, ان کے بیٹے کو خاص طور پر سے سلامتی عطا فرمائے. ہم سب نے دعاؤں کے لیے کہا, ہم سب کی دعائیں قبول ہو, وسعت رزق ہو, گناہوں کو معاف کرے. جو کوئی رہ گیا مولا نام ذہن میں نہیں آ رہا, اس بیٹے بیٹی کی دعا قبول کرے. یہ مجلس ایسی ہے جہاں سے دعا رات نہیں ہوتی, بس عزاداران حسین. یہی بات ہے کہ حسین قربت محمد میں صلاۃ الہیہ کا قبلہ ہے. حسین پر قربان نہ ہوتا تو کبھی 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 بھی جعفر بیٹا عبداللہ اپنے اونو محمد کو مکہ آتا.
چند جملے مسائل. مولا میرے مرحوم برادر ذوالفقار صاحب مجلس کا نور ان کی قبر تک منور کرے. ایسے خوش برادر شاہ صاحب لیاقت شاہ صاحب ان کے چچا مان رکھے دعا قبول کرے. ان کے بیٹوں کو مولا وسعت تشریف فرمائے, ان کو اپنے حفظ و امان میں جو برادران بیٹھے مولا جملہ مومنین کو محمد و آل محمد کا صدقہ دیگر مومنین کو. اللہ اکبر. آزادان حسین بیٹوں کو لے کر مکہ آئے, کوئی عام بات نہیں, اور لا کر حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو آئے تو انہوں نے 2 بچے اون و محمد ان کو اچھے کپڑے پہنائے ہوئے تھے 8 ذی الحج کو, اور لا کر حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے گرد 7 چکر دیے, اور دینے کے بعد کیا کہا مولا حسین میں نے بچے آپ صدقہ کر دیے, میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا. اور سیدہ سے کہہ دیا, کہا بی بی تو زہرا کی بیٹی ہے, یہ بچے عبداللہ کے خواندے کی طرف سے محمد کے نواسے حسین پر صدقہ کر دیا. مولا میرے برادر شاہد شیخ صاحب کو سے سلامتی دے. اللہ اکبر. یہ ہدیہ کر دیے, ہدیہ صدقہ کر دیے. عزادارو سیدہ زینب نے بات سنی, بالکل مختصر مصائب اگر میں آپ تک پہنچا سکا, ایک جملہ کافی ہوتا ہے. محمد علی کو اولاد نرینا دے مولا. اللہ اکبر. عزادان حسین روایت میں ایسے لکھا ہوا کہ کیونکہ صدقہ کر دی سیدہ زینب کی عجیب ذمہ داری پڑ گئی. باپ بچوں کو چھوڑ گیا ہے اور ماں پہ صدقہ حرام ہے. اللہ بس یہ ایسا کچھ مسئلہ سیدہ زینب شریعت کا مسئلہ, قیادت کا مسئلہ. تو قیادت بھی ہے کیونکہ بی بی جانتی ہے کہ اگر میں اپنے کو پیار کرنے لگ گئی تو باقی ماؤں کا حال کیا ہوگا. اس لیے زینب کے لیے یہ بھی بڑی قربانی ہے, بچوں کو بڑھ کے پیار نہ کرے. اب حدود شریعت کا سہارا لے لیا, کہا عباس بچے عبداللہ کے ہیں, تم لبابہ خاتون سنبھالے. 8 محرم ذی الحج سے لے کر 9 عباس کے خیمے میں رہے. نے پیار کیا علی اکبر سے, قاسم کو. سیدہ نے پیار کیا کو, فاطمہ کبریٰ کو, تسلیہ پیار کیا فضل بن عباس کو, لیکن کو پورا مہینہ نہیں بلایا. وہ زینب کے اپنے 2 بچے. اللہ اکبر. مولا ہماری بیان کرنا قبول کرے. عزادارو یہ حمید بن مسلم راوی ہے, کہنے لگا 11 محرم کو جب ساری لاشوں پر عورتیں رو رہی تھی, امام سجاد سے پوچھنے لگا وہ 2 بچے کون سے ہیں جن کی لاش پہ کوئی نہیں, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ میرے امام نے رو کے کہا تھا نہیں نہیں, ان کی ماں میری پھوپھی ہے, حسین کے لاشے پہ ماتم کر رہی ہے, ان بچوں پہ نہیں روئے گی کیونکہ صدقہ حرام ہے.
کہ دونوں طرف سے شجاعت ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ علی کا نواسا تھا میدان میں ڈر گیا. میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہیں وصیت کر سکوں. ایسے لڑنا کہ دنیا کہے بچے ڈرے نہیں. بس عزادارو یہ وصیت کرتی. بچوں نے ماں کی بات سنی, دونوں کے آنکھوں میں جوش آ گیا. ایک مرتبہ آئے تھے ماں کی تلاش میں اور گئے ہیں تو شہادت کی پیاس میں. اللہ اکبر, جذبہ پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ علی کے پوتے ہیں, آج حسین پہ صدقہ کیے گئے ہیں, دنیا کو بتا دیں گے. عزادارو بچے زینب کی بات سن کر چلے گئے. عاشور کا دن آیا, اللہ اکبر, علی اکبر کی شہادت ہوئی. اتنے میں اونو محمد نے اجازت مانگی. حسین نے کہا کیسے بھیجوں کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو. زینب نے کہا بھائی بھیا حسین یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, ان صدقہ کو ہو جانے دے تاکہ عبداللہ کا شرف رہے. زینب کی اجازت سے بچوں کو تیار کیا گیا. عزاداروں گھوڑے پہ بیٹھے, روایت میں ہے بچہ ایک اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے. دونوں بچے گئے, جا کر لڑائی کی, جنگ ہوتی رہی. مولا آپ کا سننا قبول کرے. عزاداروں ایک جملہ ایسا جو گھر میں بستر پہ بھی رلاتا ہے, کیونکہ عجیب طرح کی جنگ ہوئی. کربلا عجیب طرح کی جنگ ہے. قربانیاں حسین نے دی, قربانیاں زینب نے دی. بچوں کو بھیجا, ماں تھی نا, اس مرتبہ خیمے کے در پہ کھڑی نہیں ہوئی, مسلح میں بیٹھ گئی. فضا سے کہا دیکھنا عبداللہ کے بیٹے لڑتے کیسے ہیں. بس عزاداروں بچوں نے کہا ماں دیکھ رہی ہے, ایسا لڑیں گے کہ دنیا کو پتا چلے گا کہ ہم نے بزدلی نہیں کی. جعفر تیار کی جنگ, علی کی جنگ دکھائیں گے. عزاداروں بچے لڑتے رہے, ایسا لڑے کہ دشمن بھی اششکر سے. اتنے میں دونوں کا جدا کر دیا گیا. جب جدا کر دیا گیا ایک بچے کے سر پہ گرز لگا. جب لگانا تو اون گرنے لگا, تو گرتے ہی اون نے کہا میرا آخری سلام ہو مامو عباس, مامو حسین. بچہ گرا, زینب سجدے میں چلی گئی. کہا پروردگار میرے شوہر کا صدقہ قبول کر لے. ایک مرتبہ ابھی سجدے سے سر اٹھایا تھا, تاریخ نے بتایا ادھر ایک بھائی گرا, دوسرے کو کہا گیا کہ وہ شہید ہو گیا. اتنے میں محمد کے جب سر پہ ضربت لگی, یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا, اسے حسین کو نہیں پکارا, اسے عباس کو نہیں پکارا. یہ کربلا کی تاریخ کی انوکھی شہادت ہے. 7 سالہ بچہ جب سر پہ وار ہوا, بچے کا سر کھل گیا, دماغ باہر آیا, لیکن منہ سے ایک آواز خیمے کی ترکیبیں دیکھتے ہوئے, دادی فضا اور دیکھ ماں کو بتا اور میں ڈرا نہیں ہوں, اور دیکھ میں ڈرا نہیں ہوں, دیکھ میں ڈرا نہیں ہوں. اللہ ہے